ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق تیسری جماعت کی اردو شامل نصاب سبق ہمارے قومی شاعر، آج ہم اس سبق کی بلند خوانی، عبارت کی تفہیم کے ساتھ الفاظ معنی اور معروضی سوالات کے ساتھ مشقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آئیں اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بالی کہتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اساتذہ کرام سے بہت سیکھتے تھے۔ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تمام مضامین میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ قدرتی مناظر پر کئی نظمیں لکھیں جن میں کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ نظم چاند اور تارے بھی ان میں سے ایک ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ان کی اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھی ہوئی مشہور نظمیں یہ ہیں: پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی، بچے کی دعا اور پرندے کی فریاد۔ ایک مرتبہ کسی ملاقاتی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی، ان میں بہترین کتاب کون سی ہے؟ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے والے سے کہا، ذرا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر میں واپس کمرے میں تشریف لائے اور ایک کتاب اس شخص کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، یہ قرآن مجید۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی جد و جہد میں عملی طور پر حصہ لیا۔ وہ باقاعدگی سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے اور انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اس سبق کی بلند خوانی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات یعنی معروضی سوالات کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ جز نمبر 1 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انہیں پیار سے ڈیش کہتی تھی۔ اب اس ایک جز کے یہاں پہ انہوں نے 4 جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ لالی، حالی، بالی اور عالی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ انہیں پیار سے بالی کہتی تھی، تو اس کو ہم پنسل سے رنگ سے بھر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ڈیش سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ تو سیم بالکل پہلے اس جز کی طرح دوسرے جز میں بھی 4 انتخابات ہیں: مصوری، شاعری، خطاطی اور وکالت ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو
اس کے بعد جز نمبر 3 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیش بنانے کا خیال پیش کیا، افغانستان، جاپان، پاکستان، ایران۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کا خیال پیش کیا۔ جز نمبر 4 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اردو کی شاعری کے دیش مجموعے ہیں 3، 4، 5 اور 2۔ تو اس سوال کا درست جواب جو ہے وہ جز نمبر 2 یعنی 4، یعنی 3، 4، 5 میں سے 4 مجموعے اردو شاعری کے 4 مجموعے ان کے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیش میں ہے، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں اور ملتان میں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ 5، جز نمبر 5، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیش کو وفات پائی، 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال جواب یعنی سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو ان سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ تو اس سوال کا جواب ہے انہوں نے فارسی اور اردو 2 زبانوں میں شاعری کی۔ وہ کب سے شعر کہنے لگے؟ وہ زمانے طالب علمی ہی سے شعر کہنے لگے۔ سوال نمبر 5، آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کم از کم 3 جملے لکھیں۔ تو یہ سوال خاص طور پہ طلباء ہی کے لیے ہے، تخلیقی سوال ہے۔ تو ہم اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، وہ مصور پاکستان ہے اور مفکر پاکستان۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ماشاء اللہ، چاند، دعا، دلچسپی، ہمدردی۔ ماشاء اللہ کا جملہ بنائیں۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا بچہ ہے چاند، چاند کی روشنی زمین تک پہنچ گئی۔ دعا، اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے۔ دلچسپی، شاعری کے ساتھ سبق میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ہمدردی، علامہ محمد اقبال کی ایک نظم کا نام ہمدردی بھی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ تو اس میں قواعد دیا گیا ہے کہ اور کے کا استعمال۔ کہ کسی چیز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور کے 2 جملوں کو ملاتا ہے۔ مثلاً کہ یہ ابو کے جوتے ہیں، کہ امی نے کہا تھا کہ جلدی آنا۔ کچھ اور جملے پڑھیے۔ اس کے پاس میری چپل ہے، میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے تمہاری چپل نہیں لی۔ دادا جان کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اخبار اٹھا لاؤ۔ گیند گول پوسٹ کے پاس سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ ایسے 3 جملے لکھیے جن میں کے اور کے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ابو کے چشمے ابو کے پاس ہے۔ شاعر شعر میں کہتا ہے کہ استعمال ہو گیا۔ اور حامد کے ابو ڈاکٹر ہیں۔ اس میں ضمیر، یہ عبارت پڑھیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اس عبارت میں اسم یعنی نام کا بار بار استعمال نامناسب معلوم ہو رہا ہے۔ عبارت کی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اسم یعنی نام کی جگہ مختصر اسم استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ، انہوں، انہیں، یہ مختصر اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ نیچے دی گئی عبارت میں اسم ضمیر پر دائرہ بنائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد ہے۔ یہاں پہ جو ان ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کرام، اس کے بعد جو وہ ہے وہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے، یہ اسم ضمیر ہے۔ سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ یہ عبارت میں اسم ضمیر استعمال کیے گئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تیسری جماعت کی اردو آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق ہمارے قومی شاعر، ہم نے اس سبق کی بلند خوانی کی، عبارت کی تفہیم کے ساتھ الفاظ مانی اور معروضی سوالات، مشقی سوالات اور قواعد کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔